بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ویورز، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ غوثیہ طبی فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ہمیشہ سے ہی آپ کو مفید مشورے دیے جاتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ آپ کی صحت کے لیے اچھے اچھے نسخے اور میڈیسن لے کے حاضر ہوتے ہیں۔ تو ویورز، آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ بالخصوص نوجوانوں کے لیے بہت اہم ہے۔ خاص کر آج کل کے جو نوجوان، ان کے اندر یہ بیماری عام پائی جاتی ہے، ان کے لیے یہ ویڈیو پوری دیکھنا لازمی ہے، کیونکہ یہ جو بیماری ہے جس کے اوپر آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، وہ انسان کے چہرے پر جو شادابی ہوتی ہے وہ بالکل ختم کر دیتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں پیشاب کے ساتھ قطرے آنا، یا پیشاب کے بعد قطرے آنا، یا بار بار احتلام ہو جانا۔ بیورز، اس بیماری سے انسان آہستہ آہستہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بننا شروع ہو جاتا ہے، اور اس بیماری سے آپ کا جو نظام انہضام ہوتا ہے وہ بھی بہت متاثر ہوتا ہے۔ اچھا ویور جی، عام طور پر ہوتا کیوں ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ جو آج کل کے نوجوانوں میں کثرت سے پائی جاتی ہے، وہ مشت زنی۔ کیونکہ مشت زنی سے جو آپ کے سپرمز ہوتے ہیں نا، وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ عضو خاص کی جو وینز ہوتی ہیں، جس کو ہم رگیں بولتے ہیں، وہ ڈیڈ ہونا آہستہ آہستہ شروع ہو جاتی ہیں، اور ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ آپ خدا نخواستہ بانجھ پن کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک دن آپ بانجھ پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو کائنڈلی اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں۔ اور دوسری اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے جو آج کل کے ہم تیز مسالے والے کھانے کھاتے ہیں، جس کے اندر تیز مرچ مسالے ڈالے ہوتے ہیں۔ تو وہ ہم بالخصوص ہماری آج کل کی جو نوجوان نسل ہے وہ کثرت سے اور شوق سے کھاتی ہے، جو کہ عام طور پر بہت گرم ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی ہم کو بار بار احتلام آتا ہے، یا بار بار قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس سے بھی ہماری منی خارج ہو سکتی ہے۔ ویورز، اس بیماری کی وجہ سے آپ کے چہرے کی شادابی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے چہرے کی جو رونق ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو کائنڈلی اپنی منی کی حفاظت کریں، کیونکہ اگر آپ اپنی منی کی حفاظت کریں گے تو آپ ہمیشہ تندرست رہیں گے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو نسخہ بتاتے ہیں جو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا۔ تو سب سے پہلے آپ نسخہ لکھ لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے لینا ہے نمبر 1 میٹھا دہی 200 گرام۔ دہی یاد رہے کہ کھٹا نہیں لینا، دہی میٹھا ہونا چاہیے۔ میٹھا دہی 200 گرام، گھی 10 گرام، کالی مرچ 1 گرام، دار چینی، یہ گرم مسالے کے اندر ہوتی ہے دار چینی، 1 گرام، دار چینی 1 گرام، تیز پات 1 گرام، چینی 200 گرام، شہد لے لینا ہے آپ نے، کوئی بھی مل جائے، چھوٹا مل جائے بڑا مل جائے، شہد ہونا چاہیے خالص شہد 10 گرام، چھوٹی الائچی 1 گرام، ناگ کثیر 1 گرام۔ یہ ساری چیزیں جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ آپ کو اپنے ہی شہر سے کسی بھی پنسار کی دکان سے ایزیلی مل جائیں گی۔ آپ کسی بھی پنسار کی دکان پہ جائیں اور ان کو جا کر یہ ساری چیزیں بتائیں، وہ آپ کو آسانی سے مل جائیں گی۔ ان ساری چیزوں کو آپ لے لیجئے گا، اور اس کو بنانے کا جو طریقہ ہے وہ ابھی ہم آپ کو سمجھاتے ہیں۔ اچھا، ان ساری چیزوں کو آپ نے لے کے نا، ان کو اپنے باریک
پیس لینا ہے۔ باریک پیس لینے کے بعد آپ نے ایک باریک کپڑا لے لینا ہے، جالی دار کپڑا ہو۔ جالی دار کپڑے سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے چھانٹ لینا ہے، پھر اس کو دہی میں ملا لیں آپ۔ اچھا، دہی میں ملانے کے بعد دہی کو آپ نے نا اچھی طرح شیک کر لینا ہے، پھر اس کے اندر چینی اور شہد کو ایڈ کریں اور اس سارے مکسچر کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں آپ کسی چیز سے نا، چمچ وغیرہ سے یا کسی چیز سے آپ اس کو پھینٹ لیں، اور سب سے آخر میں اس کے اندر گھی کو ایڈ کریں اور پھر اس مکسچر کو اچھی طرح سے آپ متھ لیں، یعنی کہ نا جیسے وہ پیڑا نہیں بناتے آٹے کا پیڑا، اس طرح سے اس کو بنا لیں، پیڑے کی شکل کا بنا لیں آپ، تو یہ بالکل کھوئے کی طرح کا بن جائے گا۔ اس کو آپ ٹکڑیوں کی شکل میں بنا کر اپنے پاس سیو کر لیں، رکھ لیں، اور اس کو آپ روزانہ کھا سکتے ہیں، کسی بھی وقت، صبح کو یا دوپہر کو یا شام کے وقت، کسی بھی وقت آپ کھا سکتے ہیں جب آپ کا دل چاہے۔ اس نسخے سے انشاءاللہ آپ کی مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا، آپ کی قوت باہ بھی بڑھے گی، اور انشاءاللہ احتلام بھی نہیں ہوگا، اور عضو خاص کو بے انتہا جو ہے وہ اس نسخے سے آپ طاقت پائیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں دوبارہ ایک نیو ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔